السلام علیکم ناظرین، حماقتے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اقرا حارث. میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال، مودی اور چودھری صاحب. ہمارا سیگمنٹ ہے نیک کام میں دیر. چل بھائی بتا پھر آج پاکستان کو کیسے امیر کرے گا؟ ہر ہفتے پاکستان کو تقریباً 1-2 ارب روپے مفت میں ہم دے دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 3.5-4 ارب ڈالرز دیے تھے. ہاں جی. لیندے کہ تجھے اتنا پیسہ ایک ادھر عراق دی کرنسی تو نہیں؟ میں ڈالروں کی بات کر رہا ہوں، عراق کی کرنسی کون ڈسکس کر رہا ہے؟ وہ سنیا 250-300 روپے دا ٹرک سٹا لو. کرنسی اتنا برا حال بھی نہیں ہے ان کا. اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے 1 ارب ڈالر کا فائدہ. اچھا، کنوں کی انڈسٹری. کنوں آپ کو پتا ہے ایک بہت لاجواب پروڈکٹ ہے. پاکستان دنیا میں کنوں پروڈیوس کرنے والا نمبر 1 ملک ہے. لیکن ہم نے تو سنا تھا یہ ایجاد ہی امریکہ کی ہے. یہ پیداوار سب سے پہلے امریکہ میں ہوئی. یہ تجربہ امریکنز نے کیا تھا. فلوریڈا کا پروڈکٹ ہے. فلوریڈا کو اورنج سٹیٹ کہا جاتا ہے، لیکن اسے نقطہ کمال تک پہنچایا ہم نے، پاکستان نے، اور وہ بھی پنجاب کا علاقہ جو چج دوآب کہلاتا ہے، چناب اور جیلم کا درمیانی علاقہ. وہ کون سا ہے جناب؟ جس میں سرگودا ہے، خوشاب ہے، منڈی بہاؤالدین ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم پیدا تو بہت کرتے ہیں لیکن ایکسپورٹ ہارڈلی 5 سے 7%. اور سر ضائع بھی بہت ہوتا ہے، بے پناہ ضائع ہوتا ہے. جس طرح ہم جیم سٹونز کا حشر کرتے ہیں نا، جی. تقریباً وہی. وہ تو خیر بہت بڑی پرسنٹیج ہے نا. پتا ہے نا قیمتی پتھر کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب پٹواری ہیں، سنیارے نہیں ہیں. میں تم سے نہیں پوچھ رہا، میں مودی سے پوچھ رہا ہوں. میرا بھی سدیادہ نہیں سی. یار حد ہوگی. تم نے کہیں نہیں پڑھا؟ پڑھے لکھے آدمی ہو تم. نہیں قسم سے نہیں پتا، نہیں پڑھا. پاکستان میں قیمتی پتھر کون کون سے ہیں، کہاں پیدا ہوتا؟ اب دیکھو نا، کنوں ڈسکس کرتے میں پتھروں کی طرف چلا جاؤں گا. کیوں بھائی پتھر کے حدوانے؟ میں نے ذرا پتھر دا پوچھ رہے قیمتی کیڑا کیڑا ہے؟ جی جناب. اور یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے نا یہ بھی بہت قیمتی ہے، فروزہ. یہ سیمی پریشس کہلاتا ہے. چلو میرے تو پیچھے ہی پڑا ہوا ہے یہ. میری کوئی چیز اس کو اچھی لگتی نہیں ہے. اچھا اس کو کہتے کیا؟ فروزے کو کیا کہتے ہیں؟ فروزے کو فروزہ کہیں. امریکہ میں تم نے خریدنا ہے فروزہ. لو امریکہ میں تو فروزہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن پاپولر تو ہے نا وہاں پہ خرید و فروخت تو اس کی ہوتی ہے نا. اس کو ٹرکوائز کہتے ہیں اور اس کے 3 رنگ ہیں. یہ لے. یہ اتنا زیادہ قیمتی نہیں. جس طرح جیڈ ہوتا ہے نا، جیڈ، اسی طرح یہ بھی ہے. جس طرح ایگرٹ نہیں ہوتا، بھائی اللہ پاک دی قسم اہو جی دعائیاں ہوندیاں ہیں. عقیق ہوتا ہے نا ایگرٹ. کوئی حکیم کے بچے اس کی سن وہ کیا کہہ رہے. پاکستان میں سب سے مہنگا پتھر ہے ایمرلڈ، زمرد. اور یہ ہم نکالتے پتہ کس طریقے سے؟ بلاسٹنگ کر کے. جس طرح ماربل کی کان، جس طرح عام پتھر نہیں توڑتے، ہاں جی ہاں جی. ہم بلاسٹ کرتے ہیں، 80% چورا ہو کے ضائع ہو جاتا ہے. دنیا کا سب سے قیمتی ایمرلڈ کولمبیا سے بھی آگے. تو اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے نکالنے ہیں بڑے طریقے ہیں، ریگنگ کے 1000 طریقے ہیں. لیکن الیکشن ہے ساڑھے تو چنگی ریگنگ کو نہیں کرتا. وہ تم ساری ریگنگ الیکشن میں کرتے ہو نا. یہ ریگ ہوتی نا، اس کے ساتھ آپ کھدائی کرتے ہو بڑے سائنٹیفک طریقے سے. پھر آپ کا یاقوت بہت قیمتی ہے، روبی. روبی وہی جس کی گلی میں آج کل تمہارا بڑا آنا جانا ہے. بھائی جی کنوں والے آ جاؤ. روبی کہتے ہیں یاقوت کو. یہ کہتا ہے معشوق کو. اچھا سر آپ کنوں کی بات کر رہے تھے. کنوں پاکستان میں پوٹینشل رکھتا ہے 1 ارب ڈالر کا، جبکہ ہم انتہائی تھوڑا، آٹے میں نمک کے برابر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، 5 to 7%. اور اس کے اگینسٹ 20 کروڑ ڈالر تو کما رہے ہیں. لیکن ہمارا پرابلم ہے پروسیسنگ میں، فنشنگ میں، پیکنگ میں، جس کی وجہ سے یورپی منڈیاں بھی اب ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اور بدترین حالات کا شکار ہے یہ. ایک تو کیڑے کا حملہ. جس طرح ہماری آم کی ایکسپورٹ ہے، پاکستان مینگو ایکسپورٹرز میں بہت اوپر ہوتا تھا، آج بہت نیچے ہو گیا. ہم اس میں نمبر 1 ہوتے تھے، آج نمبر 6 پہ ہم. صرف اسی وجہ سے کہ فروٹ فلائی کو ہی ہم کنٹرول نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے ہاں سے آیا ہوا پھل بیماریاں لے کر آتا ہے، ہمارے پھل کا، ہماری انڈسٹری کا، ہمارے ایگریکلچر کا ستیاناش کرتا ہے. وہ تو اس میں گائیڈ کس نے کرنا ہے؟ یہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت ہی کا کام ہے. اور حکومت نے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہوا ہے، ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ. جناب میں اس ڈپارٹمنٹ نو جاننا ایک ہی کر دینے. یہ پنڈا جا کے وڈے زمینداراں نو ملدے نے.
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਬੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ नहीं है। मैं समझता हूं ऐसे करप्ट ऑफिसर्स को 20-20 साल कैद सजा होनी चाहिए। और छितर भी लगाने चाहिए उनको। अच्छा सर, सबसे ज्यादा हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं? ये पिछले साल तक नंबर 1 ईरान था, हमारा सबसे बड़ा किन्नो बायर। $5 करोड़ का किन्नो सिर्फ हम ईरान को बेचा करते थे। इस दफा चूंकि ईरान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बल्कि वो कहता है जी आप हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपकी पैकिंग नाकिस है, आपके किन्नों में मसाइल हैं, बीमारियां हैं, और बाज लोगों का ख्याल है कि ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग है पाकिस्तान की जो ईरान कर रहा है, अपने बहुत सारे सियासी मामलात का कैथारसिस इस अंदाज से कर रहा है। मुख्तलिफ सरहदी इश्यूज पर भी उसको बहुत सी रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के खिलाफ। चुनांचे इस साल हमने रशिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, लेकिन ईरानियन मार्केट हमारी अगर खराब हो गई तो ये एक बहुत उम्दा बायर, उससे हम हाथ धो बैठेंगे। तो सर हम इस हवाले से कुछ नहीं कर रहे? हमें करना चाहिए। अगर ईरान ने आपके किन्नों पर हैवी ड्यूटी आयद कर दी है और किसान पर अरसा हयात तंग कर दिया है, तो हमें भी चाहिए कि पहले तो ईरान से पूछें भाई तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं क्या, इसमें जेन्युइन कितने हैं, इनजेन्युइन कितने। और दूसरी बात ये, क्या तुम्हारा अंगूर, अनार और सेब हम बगैर ड्यूटी के लेते रहें और जवाब में तुम हमारे साथ ये सलूक करो। हत्ता कि ईरानियन खजूर यहां पे बहुत आती है और इंतहाई थोड़ी ड्यूटी ना होने के मुतरादिफ, तो हमें इसके ऊपर करना चाहिए। वो तो फिर ये सब कुछ करना किसने है? नवाज शरीफ ने। हाँ जी, वजीर आजम वही है। लो हंस क्यों रहे हैं पाटे समोसे दे मुंह वाले हैं? तुम्हें पता है कि चौधरी का ताल्लुक नवाज लीग से है, क्यों उसकी फीलिंग्स हर्ट करते हो? एक बात तो बताओ तापी, ये हर अजीबुल खलकत आदमी का ताल्लुक नवाज लीग से क्यों है? ए भाई जी इन्हें कोई मेरे ते टिच करता नहीं की? क्यों, आप पर क्या टिच कर? ए जनाब जी इन्हें अरबी च गाल कड्डी है। ओ अजीबुल खलकत। अजीबुल खलकत का मतलब है अजीब गरीब, जैसे अजीब चीज हो ना। हाँ, ऐसे अजीब दे घर तेरा पूरा टब्बर रोटी खांदे ही। यार तभी मेरा एक दोस्त बता रहा था, उसने यूरोप में किन्नू खाया, उसमें बीज ही नहीं होते। और हमारे किन्नू में इतना बीज, इतना बीज, इतना पथरीला किन्नू। पथरीला क्या मतलब? यार पिते में पथरी नहीं होती। नाब इस दयूस दा मतलब है कि साडे किन्नू नु पथरी है। नहीं, इसका जवाब बताओ ना, हंसो नहीं आगे से। यूरोप में वाकई यूरोपी सख्त नापसंद करते हैं ये जो बहुत ज्यादा बीज होते हैं ना, और यही वजह है कि तरबूज के ऊपर बहुत एतराज किया गया था। आप वहां पर जो तरबूज खाते हैं वो बगैर बीज अलहदा है उसका रेट, और बीज वाले का रेट अलहदा है। लेकिन एक बात याद रखो, पाकिस्तानी किन्नों से ज्यादा लजीज रूए जमीन पर किन्नों नहीं है। चाहे जितने भी उसमें बीज हैं, उसका तुम जायका, उसका टेस्ट देखो, सुभान अल्लाह, वाकई बहिश्त का तोहफा लगता है। लेकिन इस पर रिसर्च होनी चाहिए। अगर जापानी तरबूज को चकोर कर सकते हैं सिर्फ पैक करने के लिए, पैकिंग मटेरियल में, यानी डब्बे के साइज के मुताबिक वो चकोर तरबूज बना सकते हैं, तो हम बीजों का इलाज नहीं कर सकते? ओए अच्छा, तो फिर हमने कमाना कहाँ है पैसा? तुम अभी तक 20 करोड़ पे रुके हुए हो। $20 करोड़ पे रुका हुआ था मैं। लेकिन इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं क्रक्स बता रहा हूं तुम्हें कि किन्नों को आप अगर वैल्यू ऐड कर लेना, वैल्यू एडेड किन्नों, मैं तो हमेशा कहता हूं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस नहीं किया पिछले हफ्ते, आप इसका पल्प, प्योरी और कंसंट्रेट, इसको प्रोसेस करें, सादा फल भेजने की बजाय वैल्यू ऐड करें। जैसे मैं हमेशा मिसाल देता होता हूं कि सूत भेजने की बजाय या ग्रे क्लॉथ भेजने की बजाय फिनिश करके आप जीन्स क्यों नहीं भेजते? जर्सियां बना के, टेलर करके, टैग लगा के, रेडी टू गो, उस तरह क्यों नहीं देते? ताकि एक चीज जिस पर उतनी मेहनत लगे, डबल सरमाया लगे, लेकिन 10 गुना रिटर्न आए उससे। आप वैल्यू ऐड करते हुए 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में प्रोड्यूस करें, वैल्यू डबल होगी। आप उसका पल्प, उसकी प्योरी, उसकी कंसंट्रेट, ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, ये करके बेचें और कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। ये है तरीका। आप इंतहाई आराम से घर बैठे हुए
صرف پروسیسنگ کی مدد سے, ویلیو ایڈیشن کی مدد سے $1 ارب محض کنوں کی فصل سے کما سکتے ہیں ہر سال. یہ بھائی دی گلاں سن کے نا بندہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگ پڑتا ہے. وہ کیوں؟ وہ سنتا کہ ساری غلطیاں میری ہی ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ انٹروڈیوس کریں گے اپنے پروگرام میں, اور وہ سیگمنٹ ہے میوزک کا. نشتے نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ موسیقی کے بغیر زندگی ایک غلطی ہے. شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. آج سے جو ہم نیا سیگمنٹ شروع کریں گے اس میں آپ کو برے صغیر کے کچھ ایسے مشہور گانے سنوائیں گے جنہیں آج بھی آپ سن کر پسند کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس دور کی کنٹمپرری فلم میکنگ کو بھی ڈسکس کریں, کس ماحول میں فلمیں بنائی جاتی تھیں, کیا ایٹماسفیئر تھا, پکچرائزیشن کیسی ہوتی تھی. اس سے ایک تو ہم اپنے میوزک کو ریوائیو بھی کر سکتے ہیں, دوسرا ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے ان لیجنڈز کو جنہوں نے یہ خوبصورت میوزک تشکیل دیا. اچھا ناظرین, اب جو گانا ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فلم بڈھا مل گیا سے, جو 1971 میں ریلیز ہوئی. سر ویسے بہت انٹرسٹنگ نام نہیں ہے بڈھا مل گیا, کیا سٹوری لائن تھی؟ بڈھا مل گیا, یہ اس کی سٹوری ایکچولی ایک بڈھے کے گرد گھومتی ہے. اچھا, بڑا خوبصورت کیریکٹر ہے, اوم پرکاش نے پلے کیا. اخبار میں اشتہار پڑھتے ہیں دو نوجوان جن میں نوین نشچل ہے اور دیون ورما. نوین نشچل کی خصوصیت پتہ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ آرٹ موویز میں بڑا ایک رومانٹک سا, کیوٹ سا, پیارا سا, وہ ہیروئن ٹائپ ہیرو تھا. اور دوسرا ہی از اے لاہوری, اچھا, لاہور بورن ہے وہ. تو وہ اور اس کا دوست اخبار میں ایک اشتہار پڑھتے ہیں کہ ایک بڈھا ہے جس کی کروڑوں کی جائیداد ہے اور وہ اس کی کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہے. اسے تلاش ہے ینگسٹرز کی. تو یہ جناب اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, اس تک پہنچتے ہیں. اس کو ٹریپ کرنے کے لیے ایک ایسا اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیتے ہیں جس کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ بابا جی کے پاس پیسہ بہت ہے. اب بابا جی ان کے اپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں. نوین نشچل کی ایک گرل فرینڈ ہے اور بابا جی کی نظر این اس پر مرکوز ہوتے فوکس ہو رہی ہوتی ہے. اے بابا جی تو پیدائشی ٹھڑکی لگ دے رہی یار کیا ٹھڑکی, کوئی فضول لفظ ہے یار. اچھا, یہ ٹھڑکی نور کی کہنا چاہیے ہے یار تم اسے رنگین مزاج کہہ سکتے ہو, رنگین مزاج زیادہ اچھا ہے. بس چپ. ویسے ٹھڑکی اچھا جے. اصل گل تو میرے خیال ہونا ہوئے. اے بابا جی کچھ کرو ہے کہ نہیں؟ یار پلیز غور سے سنو. غور سے سنو, بابا جی احتیاطی تدابیر بتانے لگے. وہ بابا جو ہے وہ اس گرل فرینڈ میں بہت انٹرسٹڈ ہوتا ہے. اب یہ بابے کو چکر دے رہے ہوتے ہیں, بابا انہیں چکر دے رہا ہوتا ہے. بابے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے. اب ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ بابا ایک پروپوزل دیتا ہے انہیں کہ بھئی یہ تمہاری جو گرل فرینڈ ہے میں اس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں, تم اس سے دستبردار ہو جاؤ تو یہ کروڑوں کی جائیداد جو ہے اس پہ بڑی دلچسپ معاملات چلتے رہتے ہیں. اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ بابا ان کا بھی استاد نکلتا ہے. آئیے جی گانے کی طرف. اس فلم کی سٹوری لائن آپ نے سنی, اب اس گانے کی جانب چلتے ہیں جو کہ کمپوزیشن ہے آر ڈی برمن کی, اور اسے گایا ہے لیجنڈری کشور کمار نے, اور آج ہمارے لیے اسے گائیں گے جوئل جنید. رات کلی ایک خواب میں آئی اور گلے کا ہار ہوئی. رات کلی ایک خواب میں آئی اور گلے کا ہار ہوئی. صبح کو جب ہم نیند سے جاگے آنکھ انہیں سے چار ہوئی. رات کلی ایک خواب میں آئی اور گلے کا ہار ہوئی. چاہے کہو اسے میری محبت, چاہے ہنسی میں اڑا دو. یہ کیا ہوا مجھ کو خبر نہیں, ہو سکے تم ہی بتا دو. چاہے کہو اسے میری محبت, چاہے ہنسی میں اڑا دو.
मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा ज़मीं पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बहुत खूब। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कि ऐसे इशू पर जो कि आजकल हम खबरों में भी अक्सर देखते हैं, सर बूटी माफिया। सिंध में इम्तहानात हो रहे हैं और खुलेआम नकल की जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरा सिंध बूटी माफिया के हवाले कर दिया गया है। सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी इन्विजिलेटर्स जो हैं वो नकल लगवा रहे हैं। सर तो क्या सूबाई हुकूमतें सोई नहीं है कि इतना बेसिक काम भी ये नहीं कर सकती कि ये नकल की रोकथाम कर ले? मैं आपको एक सच्चा वाकया, मेरा दिल चाहता है कि मैं मिन्नो आपको बयान कर दूं, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, कि चीफ मिनिस्टर साहब बड़े सीख पा हुए ये जानकर कि ये क्या हो रहा है यार, प्रेस में क्या कुछ आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में हमारी बदनामी हो रही है, तो इसका क्यों सदेबाब हम नहीं करते। फौरी तौर पर इम्तहानी सेंटर्स पे पुलिस भेजें, अमला डबल कर दें और रिसोर्सेज हमसे मांगे, बताएं हम क्या करें। तो उस सूबे के चीफ सेक्रेटरी साहब ने फौरन मदाखलत की और कहा कि ये हरगिज मत कीजिएगा, ये जो आपके सूबे में कुछ थोड़ा बहुत शायबा तालीम का रह गया ना, वो भी खत्म हो जाएगा।
آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. پنجاب آگے نکل جائے گا, KP آپ سے, یہ دونوں ویسے ہی آپ سے بہت آگے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نہ صرف خاموش ہو گئے بلکہ باقاعدہ شرمندہ نظر آئے کہ اتنا اہم معاملہ ان کی نظر سے کیسے پوشیدہ تھا. واقعی بوٹی سندھ اور بلوچستان میں مسٹ ہے, اس کے بغیر بہت پیچھے رہ جائیں گے. سر تو یہی ریزن رہ گیا کہ اب ہم اسی کو اپنائیں تو لٹریسی ریٹ بڑھ جائے صوبے کا. یہی تو ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. اچھا سر, یہ کون کون لوگ اس میں شامل ہیں؟ کوئی پورا مافیا ہے؟ یہ دیکھیں نا, ہائرارکی یہ ہے کہ ایکسٹرنل سے شروع ہوتا ہے, جو ان کے سب سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, اس کا کام ہے چھاپے مارنا. ایکسٹرنلی یعنی باہر نکلے, پھر وہ کنائیو کرنے کے پیسے لیتا ہے کہ میں منہ دوسری طرف کر لوں گا, تم گزر جاؤ. اسے یہ نہیں پتا کہ دوزخ میں جب اسے جوتے پڑیں گے نا تو پھر کسی نے اس کی چیخو پکار نہیں سننی. اس کے بعد ہے انویجیلیٹر, وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے. پھر ہے پولیس جو وہاں اسی کام کے لیے تعینات ہے. اور تو اور وہ جو چوکیدار ہوتے ہیں, سب سے نچلا طبقہ, وہ بھی 100 روپیہ لے کے بوٹیاں آگے اس کی ترسیل سر عام ہو رہی ہوتی ہے. سر تو اس سے بہتر ہے بچوں کو پیپر گھر ہی بھجوا دیا کریں کہ آپ سالو کر کے جمع کرا دیں. ان سے پوچھیں, یہ اسی مافیا کے چٹے بٹے ہیں. کیوں بھائی, کون ہو تم؟ میں انویجیلیٹر ہوں سائیں. اور یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا یہ؟ میں ٹھیکیدار ہوں جی. قوم کا مستقبل تباہ کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟ نہیں جی. بچے ترقی کر رہے ہیں, میں چاہنا کہ ملک کا نام روشن کرن. اوہ پنجابی کیسے بولتے ہو؟ سندھ میں تعینات ہو, کہاں ہو؟ بدین میں. ہاں جی, بدین اچ. تو پنجابی اتنی اچھی کیسے بولتے ہو؟ جناب بیگم میں پنجاب دا چنیوٹ تو ہاں, اتنے کام ذرا تھوڑا ہے, اتنے کام ماشاءاللہ بڑا ہے. کیوں کرتے ہو کرپشن, کیوں برباد کر رہے ہو قوم کا مستقبل؟ جو میں آپ کی ملک کی خدمت کر رہا ہوں نا, اگر میں نہ ہوں نا تو یہ جو آپ کے نا لٹریسی ریٹ یہ 20 تو بھی تھلے آ جاوے. بات سنو, یہ 20 سے نیچے آ لینے دو تم پلیز, کوالٹی تو بہتر ہو جائے گی نا. میں تو ڈرتا ہوں جہاں تم یہ کام کر رہے ہو نا, وہاں کے میڈیکل کالجز, وہاں کی انجینئرنگ یونیورسٹیز, ان کا کبھی ریزلٹ دیکھا کرو, ان کے بارے میں ذرا فارنرز کے ریمارکس دیکھا کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں. کی کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ان سے بہتر ہمارے پرائمری لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں. ماشاءاللہ رزلٹ تو بڑا اچھا آ رہا ہے سائیں. بس صرف رزلٹ اچھا دینے کے لیے یہ لوگ کس قدر ضلالت کرتے ہیں تاکہ ان کے افسران انہیں نہ پوچھیں کہ جی 100% پاس. میں کہتا ہوں ان 2 نمبر اساتذہ, یہ جو جعلی اسکول اور جعلی اساتذہ, یہ استاد ہے, استاد کے نام پر دھبا ہے ایک. یہ او بابا کیسی باتیں کرتی ہے سائیں, یہ 170 روپے تو ہمیں ملتے ہیں ایک پرچے کے, ہم کیسے گزارا کریں بابا؟ تو تم تنخواہ نہیں لیتے ہو سرکار سے؟ تنخواہ بھی تھوڑی ملتی ہے نا سائیں. سر تو یہ اتنے برے حالات کیوں ہیں؟ بجٹ بہت تھوڑا ہے نا. ایجوکیشن آپ دیکھ لیجئے, ایون پنجاب میں بہت تھوڑا ہے, یہ وہاں تو اس سے بھی برا حال ہے. یہ سندھ میں بہت عام ہے کہ آپ کے اساتذہ جو ہیں یہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں بیچارے, یہ ٹیوشنیں بھی پڑھاتے ہیں, ٹیکسی کیبز چلاتے ہیں, یہ اچھی خاصی مزدوری کرتے ہیں. صرف امتحانی دنوں میں ذرا ان کے اوپر ذرا بہتری آتی ہے, کچھ اوپر کی کمائی جو ہے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے یار, یہ کام چھوڑ دو, دھندا کو اور کر لو. تو صحیح پھر آپ بتائیں نا ہم کیا کریں؟ تو بتا کیا کروں بھائی؟ یار تو موت دے خود کیوں نہیں لگ جاندہ؟ پنجاب میں تیرے خسرے ہوندے نے. اچھا تم یہ بتاؤ, اپنے بچے بھی ایسے ہی پاس کراتے ہو؟ جناب وہ میرے بچے نے اور افلاطون دے بچے نے. اچھا, اور کتنی کمائی ہو جاتی ہے سیزن میں تمہیں؟ پیسہ تے بہت ہے گا, لیکن جڑی خوشی بچیاں دے چہرے تے ویکھدا میں, پاس ہو کے باہر نکلتے نے. بہت فضول دلیل دے رہے ہو, بہت افسوسناک دلیل ہے, کسی نے نہیں ماننی. کبھی پکڑے گئے ہو؟ 2-4 بار پکڑیا گیا, وہ بھی غلطی نال. کس کی غلطی؟ وہ چھاپا مار عملے کو پتہ ہی نہیں تھا جی. کس بات کا؟ کہ ڈی سی صاحب نے سارا سینٹر سن بیچے ہوا ہے. اوئے ہوئے, کس نے؟ ڈی سی او صاحب نے جی. اوئے ہوئے ہوئے, ڈی سی او؟ تو صحیح آپ ڈی سی او صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بوٹی مافیا کے موجد آئیں, یعنی انوینٹر آف بوٹی مافیا. ایک بات بتاؤ, بچوں کو پڑھاتے کیوں جب انہیں نقل کی طرف ہی راغب کرنا ہوتا ہے؟ بات یہ آئی بی کہ بچے نالائق بہت ہیں, ہم پڑھا کے انہیں اور نالائق کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ ظاہر ہے یہ پڑھاوے گا وہ نالائق در نالائق ہوں گے, یہ تو مردے نو نالائق کر دے وے. تم تو اچھی خاصی یار پرسنالٹی تو تمہارے پاس تھی, ویسے تم نے اس کے اوپر پھٹکار کرپشن سے ڈالی ہوئی ہے. تو میں نے بھی تو بچے پالنے ہیں نا بابا. کیوں پیدا کرتے ہو بچے اگر پال نہیں سکتے ہو؟ میرے خیال نے شعیب منصور دی بول ویکھی ہے, وہ جیسے گھوڑے جنہ کتا ہوندا ہے, میں نے دیکھا ہے وہ کتا. ہاں جی, چیما بہ کے آ رہا ہوندا ہے. چیما کب اس پہ بیٹھ کے آتا ہے؟
وہ تو کول تو بیٹھا ہے نا, لگتا وہ تو اتنے بیٹھا ہے. تو پتا وہ مر گیا ہے. کون؟ کتا. اور اچھا میں تو گھبرا گیا. اچھا سر, یہ نقل کی وبا مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہی سب سے زیادہ ہے. نو پاکستان میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں جو انڈیا میں ہے. اچھا, یہ تمہارے پروڈیوسر صاحب کے پاس پوری فوٹیج موجود ہے, بی بی سی کی کمنٹری ہے. بہار کا ایک امتحانی سینٹر ہے. اچھا جی. اس کی کھڑکیاں 4 منزلہ عمارت اپنی جان خطرے میں ڈال کر کہاں کہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور کس کس طرح سے بوٹیاں مہیا کر رہے ہیں. 200-300 روپے لے کر لوگ یہ کام کرتے ہیں. اے بندے میرے کو ہوں کروڑوں روپے کمان. اچھا یار بات سنو, ضمیر فروشی کا ارتکاب تو تم کرتے ہی ہو اور بڑی چین کی نیند سوتے ہو, آخر کرتے کس طرح ہو یہ؟ سائیں مجھے اگر طریقے آتے ہوتے تو اوکھا سوکھا ہو کہ میں میٹرک کر لیتا. وہ تو میٹرک بھی نہیں ہو. سائیں میری پرانی برتی آئی جب مڈل والے لیا کرتے تھے. تم اتنے پرانے ہو. ایک کھاچی راجہ دائر دے زمانے دیئے. اچھا یار بات سنو, تم ٹھیکیدار ہو نا؟ جی جی. طریقے تمہیں تو پتا ہوں گے نا کس طرح بوٹی لگتی ہے. سب تو جڑا پہلا طریقہ ہے نا جی, وہ ہے پانی. پانی؟ اے دیکھو نا, پانی کتنی ضروری چیز ہے. پانی تو بغیر بندہ ٹکے دا نہیں. اوہو, یعنی پانی پلانے کے بہانے تم بوٹیاں فراہم کرتے ہو. اچھا اچھا اچھا. اس کے علاوہ؟ اس تو علاوہ جی جڑا امیر آدمی ہوندا ہے انہوں سے کھڑکی تے کول بٹھا دیندے ہیں. اچھا. باہر تو پھر چیزاں آندیاں رہندیاں نے, کدی کیلے آ گئے, کدی مالٹے آ گئے, کدی انگور آ گئے, کدی امرود آ گئے. یہ اس نے بوٹیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. اور دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے, کیسا مکار آدمی. وہی میں کہا میری تعریف اجے تک ہوئی نہیں. کافی دیر ہوگی, کوئی کیا نہیں مینوں. اچھا اور بتاؤ نا یار, اور بھی کوئی انٹرسٹنگ سی چیز بتاؤ. انٹرسٹنگ تو پھر یہ جناب کہ فوٹو کاپی مشین. فوٹو کاپیئر یعنی؟ ہاں جی. اس کا کیا کرتے ہو؟ اسی آپ کاپیاں فراہم کر دیں, مائکرو کاپی بنائی دی جی, انہوں پیار نال اندر ریسیو کر دی. یعنی ایک صفحے کی باریک چھوٹی کاپی؟ جی چھوٹی. نہیں تو بچہ پڑھتا کیسے؟ یہ جو ہونا ہے تو پھر میرا قصور تو کوئی نہ. جڑے اس تو امیر نے نا, انہوں نے پھر اسی سیپریٹ کمرہ دے دینے. یعنی سیپریٹ کمرہ دے دیتے ہو؟ جی. تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میز کرسی ہوندی, اور تھے ڈبل بیڈ وچھیا ہوندا ہے. ناظرین ہماکتے یوں ہی چلتی رہیں گی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سر آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر روز کوئی نہ کوئی قصہ, کوئی لڑائی جھگڑا رپورٹ ہوا ہوتا ہے وارڈن سے متعلق. اس لیے کہ پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے ان کی, پبلک کے ساتھ براہ راست ایکسپوزڈ یہی ہوتے ہیں بیچارے. تو مار دھاڑ کے سلسلے, کہانیاں, رپورٹیں روز چھپتی ہیں. یہ اصل میں بڑا مؤثر یہ نظام ہے وارڈنز والا. لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک رشوت خور ٹریفک پولیس سے کس طرح نجات ملی ہے انہیں. تو بجائے اس پہ شکر گزار ہونے کے, پبلک جو ہے, پبلک بڑی بے صبری ہے ہماری. ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اور اوپر سے پینلٹی ایکسپٹ کرنا, یہ تو ڈبل دا ٹربل ہے. آپ کہہ دیں کہ جی آپ کو جرمانہ ہوا ہے, وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. آپ کی مجال کیسے ہوئی کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ میرے اوپر پینلٹی پڑ رہی ہے؟ اول تو میں غلط ہوں ہی نہیں, غلط آپ ہے. اور کچھ بھی نہیں ملے گا تو کہیں گے نظام ہی غلط ہے, اس نظام میں ٹھیک کوئی بہتری ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے روز کی کہانی ہے, روز کا قصہ ہے. اور ستیلوں والا سلوک اس کے ساتھ کل بھی کیا تھا موجودہ حکومت نے, آج بھی کر رہی ہے. سر تو ان میں جو اضطراب ہے, اس کی وجہ بھی حکومت کی عدم توجہ ہے. یہی تو ہے, وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہوگی. یہ آپ کی عزت افزائی جو ہے نا, یہ حکومت کرتی ہے. جیسے آپ کا ایک ملازم ہے, اس کی عزت میں اضافہ آپ کرتے ہیں. آپ اگر اس کو تکریم دیں گے, رسپیکٹ دیں گے, تو دیکھا دیکھی دوسرے ملازم بھی, آپ کے بچے بھی اس کی رسپیکٹ کرنے لگیں گے. اگر آپ اس کی بے عزتی کریں گے, ڈیفینیٹلی آپ کے بچے بھی کریں گے. تو جن جن محکموں کے ساتھ اس حکومت کی بدسلوکی بارے دو رائے نہیں ہیں, ان میں سر فہرست یہ وارڈنز ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو یتیم سے ہیں بیچارے. پرویز الہی, پرویز مشرف کے جانے کے بعد پیچھے ان کا تو والی وارث ہی کوئی نہیں. یہ آج ہیں, کل نہیں رہیں گے. ایون یہ خود بیچارے اپنے فیوچر کے بارے میں شور نہیں ہوتے. خوش اخلاق ہیں, خوش شکل, ہینڈسم, نیٹ کلین, دیکھنے میں لگتے ہیں کہ واقعی پولیس ہے, بڑی اچھی پڑھی لکھی پولیس. چنانچہ یہ سٹنگ ڈک ہے اس معاشرے کے لیے. پچھلے 7 سال سے
ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے, امپروو نہیں ہوئے. اور یہی وہ ٹائم ہے جب شہباز شریف آفس میں آئے. اچھا, کچھ دنوں پہلے فیصل آباد میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جہاں پہ رکشہ ڈرائیور نے قانون کی خلاف ورزی کی, جس پر وارڈن نے اپنا وائرلیس سیٹ نکال کر رکشہ ڈرائیور کو مار دیا. بالکل ہوا یہ. اور اس کے بعد رکشہ ڈرائیور اگلے دن اپنی پوری پلٹن کو لے آیا, پہنچا ہے اور اس نے خوب دھلائی کی. یہ دونوں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, ذرا بات کیجئے. سارے بدماش نے بکواس کر رہے ہیں. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں جی, میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. پڑھا لکھا بندہ ہے. ہاں, اب پڑھا لکھا بندہ وکی چلا تو مارتا ہے. کیوں بھئی تم نے اس کی وکھی میں لت کیوں ماری؟ وہ تو کتا لنگنڈیا, تو انہوں مار, تو کسی کھوتے نو لت مار. میں نے کھوتے کو ہی ماری تھی. باجی میں کوئی قانون نہیں توڑیا. وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی دشمنی ہے تمہارے ساتھ. جھوٹا ہے گا سر, اشارہ ادو کھلا سی جدو میں ننگن لیا سی. تم اصل میں تسلیم نہیں کرتے کہ تمہاری غلطی تھی, غلطی مان لینے میں تم سوری کر لیتے, معذرت کر لیتے. میں 50 بار یہ تو معافی منگی ہے. یہ ایسا فراؤن دا بچہ ہے, انہیں میری ایک گل نہیں سنی. اچھا بات سنو, اگر تم نے معافی مانگی ہاں جی, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غلطی تھی. غلطی تم نے کی تھی. دھول دھپا اس نے شروع کیا ہے. میرے پاس وائرلیس سیٹ تھا, میں نے وہ مار دیا اس کو, اور میں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے یہ وائرلیس سیٹ تیرے ابو جی دائی تو کو اور شاید بھی مار سکتا سی. اچھا تمہیں غصہ اس بات کا ہے کہ اس نے تمہیں وائرلیس سیٹ مارا؟ نہیں جی, غصہ اس گل تھا 10 کے نہیں ماریا, سیدھا ہی مار دیتا سی. کس جگہ پہ لگا؟ دیکھو نشان نظر آ رہے ہیں جو انہیں بھائی صاحب آپ ادھر منہ کریں. یہ اسے کس نے مارا؟ یہ گھروں پہ نام میرا لا رہا ہے. کیوں بھائی, گھر سے کیوں پڑیں گی اسے؟ یہو جہے ہیرو روزانہ کرو مار کھاندے نے, ادھر ادھر ویکھدے نے نا کہ فرشتے رول ہوندی کرو. تم رکشہ ڈرائیور ویسے لگتے نہیں ہو. تسی میں ڈی سی سمجھ رہو, خیر ہے یار بے شرم آدمی ہے. مجھے تم بھانڈ لگتے ہو. سر مینوں انصاف چاہیے, میں دس رہا تانوں. اچھا یہ بتاؤ, آج کل آپ کی لڑائیوں کے واقعات کیوں اتنے رپورٹ ہوتے ہیں؟ جب سے انہوں نے اسلحہ ہم سے لیا نا, ہم بالکل نہتے ہو گئے ہیں. لوگ ہمیں نہ آدمی سمجھتے ہیں نہ عورت سمجھتے ہیں. تو تینوں کی خسرا سمجھ لیں. ویسے تو خسرا تو سن ویکھے نا, وہ زیادہ زور سے لگتے ہیں. ایڈا ایڈا ہاتھ ہوندا انہاں دا. تمہیں اتنا کیسے پتا ان کا؟ سر میں رکشہ ڈرائیور ہاں, 13 خسرے تے پرماننٹ میرے گاہک نے جنہاں میں چھڈن جانا. کہاں چھوڑنے کہاں جاتے ہو؟ اپنے آپ اسمبلی. یار سیریسلی بتاؤ. اوتھے جا کے ملک دے بارے سوچدے نے, اے پاگل لگے رہن, اسمبلیاں چلدیاں رہن. دیکھا میں نے کہا تھا یہ بھانڈ ہے, ڈرائیور نہیں ہے. سر مینوں انصاف چاہیے. تم نے اس شریف آدمی کو مارا 6 بندوں نے مل کے. سر 6 نہیں سن, میں قسم چکدا. کتنے تھے وہ؟ اس تو زیادہ سر. صرف انہوں نے سنیا کہ مینوں مار پئی ہے, انج کٹھے ہو کے آئے نہیں ماننا. اور میں اگر اپنی فورس بلا لیتا تو واہ واہ, فورس بلا لیتا جی آئی جی ہے. پوچھتا تو ویسے کوئی نہیں. انہاں نوں باجی جی تنخواہ دی جگہ تے سبزی تے آٹا ملتا ہے. اچھا یہ بتائیں, ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اب رشوت بھی لینا شروع کر دیا آج کل. جی سر, ادھر میری طرف دیکھیے نا, کرپشن نہیں کر رہے آپ لوگ. یہ ویگن والے نے ڈیل کیتی ہوئی ہے. اچھا کہ تانوں اسی کچھ نہیں کہاں گے, اے جڑے اسی رکشے والے یتیم ہیں نا, سانوں پھڑ لیندے نے, اس لیے انہاں نوں لتر پیندے نے. سر لڑائی چ بھی میری جیب وچ ہاتھ پایا. کیوں بھائی, بولتے نہیں ہو؟ لڑائی نہیں سر, یہ بھاگنے لگا تھا تو میرا ہاتھ غلطی سے اس کی جیب پہ پڑ گیا تھا. ہاں جی, میری جیب وچ ہینڈل لگے نا, تو پھڑ لیا سی. اچھا یہ بتائیں, گرمیوں میں ہی زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ موسم کی وجہ, موسمی اثرات دیکھو نا, شدید گرمی ہوتی ہے, بیچارے کھڑے ہوتے ہیں خوفناک دھوپ میں, انہیں فیسلٹی ملنی چاہیے کچھ. انہوں نے پھر ایک ایک اے سی لوا دیے. ہاں تو لگوا دو. یہ وارڈن نے یا ساڈے بہنوئی نے. کب سے چلا رہے ہو رکشہ؟ 2 سال ہیں جی. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ میری ٹیکسٹائل مل سی. یار بہت ہی بدتمیز آدمی. یہ بدتمیزیاں کر کر کے اس کا منہ ایٹمی سموسے کی طرح ہو گیا. اچھا دکھتا بھی پڑھیا لکھیا کرتا ہے, کسی کیمیکل انجینئر دا بچہ. اچھا یہ ویگنوں والی بات کس حد تک درست ہے؟ سر وہ ہم نہیں کرتے جی, وہ ہمارے سینئر کرتے ہیں. سینئرز کیوں کرتے ہیں؟ سر یہ سینئر لیول کا کام ہے جی, اور وہ لوگ آئے ہیں پرانی پولیس سے. اصلی پولیس سے؟ جی اصلی پولیس سے. اور پولیس کی کرپشن, یہ تو زبان زد عام ہے. اور ایک اور ان بیچاروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ یہ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان سے کم پڑھے لکھے ان کے افسر لگے ہوئے ہیں. سر تو کیا وجہ ہے, ان کی پروموشنز کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ابھی تک سروس سٹرکچر ہی نہیں آیا ان کا. یہ تو سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر نہیں ہو سکتے. شہباز شریف صاحب کہتے تو ہیں نا کہ مجھے خام خواب لتاڑتے ہیں وارڈنز کے حوالے سے. جناب 10 سال ہونے کو آئے ہیں, آپ نے کیا کیا ان غریبوں کے لیے؟ اور پھر طرفہ تماشا, جو انتہائی ان پڑھ, آخری درجے کا ان پڑھ اور جاہل ہے, وہ رکشہ ڈرائیوری شروع کر دیتا ہے. کیوں؟
بنی بنائی لگی بندی 1000 روپیہ منیمم کی دہاڑی ہے. اچھا مجھے یقین ہے اول تو اس کے پاس لائسنس ہوگا ہی نہیں, اگر ہے بھی تو یہ 2 نمبری لائسنس ہوگا. اس کا ٹیسٹ لو, یہ بری طرح ناکام ہو جائے گا. میں پتہ نہیں ڈاکٹر نہ چاہ کے بہ گیا, اس کا ٹیسٹ لو, اس کی رپورٹیں کروا لو. سر یہ تو شکل سے گدھا گاڑی ڈرائیور لگتا ہے جی. میرے کو پھر پھکی کی تھی. اور پڑھاؤ انہوں نے, پڑھ لکھ کے بالکل ہی بیکار ہو گئے نے, جھکتا تو بھی گئے نے. اچھا ویسے تم ایک ریزنیبل آدمی لگتے ہو, پڑھے لکھے آدمی لگتے ہو, لیکن یہ کیا عام پولیس کی طرح تمہاری بھی توند نکلتی آ رہی ہے؟ سر دراصل یہ جو وردی مجھے ملی ہے نا جی, میرے سائز کی نہیں ہے. یا آپ کسی کو بھی پہنا دیں گے اس کی بھی توند نکلی نہیں تو آپ خود عام طور پہ کہتے ہیں کہ خود سلوا لیتے ہیں, تو آپ خود کیوں نہیں سلواتے؟ سر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے نا جی کہ میں خود سلواؤں. تو پھر ساڈے نال چلیا کر, تین میں رکشا بھی لا دیں گا, نال وردی بھی سوا دینا. لڑائی ٹائم تو نہیں سے لگ رہا کہ تو ایڈا مسکین ہے. یار واقعی تم نے اسے بہت مارا ہے جو چلا رہا ہے. اور سر ایسے بکواس کر رہا ہے جی یہ کسی بستے کا بچہ. سر میں نے معاف کیتا, انہوں چنگی جگت آنی ہی نہیں. بات سنو, تمہیں کیا ضرورت ہے جھکتے کر رہے ہو اس کے اوپر؟ سر میں جھکتے تو نہیں کر رہا جی. اچھا تے آج تک پیغام دے رہے تھے سانو. یہ کیا تم نے کام پکڑ لیا ہے, جا کے سوتر منڈی میں کام کرو. ارے تم سے اچھا رکشہ تو کچھو کما چلا سکتا ہے. کیوں جی؟ بات سنو, تم کیوں یہ پھیکی پھیکی جھکتے کر رہے ہو یار, کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوں تو پتہ لگیا ان مار کیوں پئیے, انہیں میں نے 150 پھکی جگت کی تھی سی. حاضر ہوں گے نئی ہم وقتوں کے ساتھ. اللہ حافظ.